نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ اللہب ہے۔ آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ہلاک ہو گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ کام آیا اس کو اس کا مال، وما کسب اور وہ چیز جو اس نے کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا وہ آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی اس حال میں کہ وہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے، مسد بٹی ہوئی۔ دیکھیں کہ گزشتہ جو ہماری صورت تھی اس میں مکہ کے جو فتح کی خوشخبری دی گئی تھی اور اللہ کی نصرت و مدد کا وعدہ تھا، اور اس صورت میں کافر کے لیے وعید ہے۔ اس صورت کا شان نزول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور کہا یا صباح یا صباحا یا صباح یا مطلب اس طریقے سے آوازیں لگائیں، اور کہ اپنے قبیلے جو قریش کا نام تھا اس کا نام لے کر بھی پکارا کہ یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، اس طرح نام وغیرہ کر اٹھا کر بھی پکارا، چونکہ اس طرح کا پکارنا ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے سارے لوگ بھاگتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تمہارے اوپر سے حملہ کرنے والا، مطلب ایک پہاڑی کی طرف سے تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، آپ سچے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو شرک اور کفر کی وجہ سے تم پر واقع ہوگا۔ تو اگر کامیابی کا راستہ چاہتے ہو، نجات کا راستہ چاہتے ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو، توحید پر ایمان لے آؤ، خدا پر ایمان لاؤ، خدا وحدہ لا شریک کے وحدانیت کا اقرار کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو کہی تو اس پر قوم بگڑ گئی، اور ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا نعوذ باللہ، آپ کی شان میں گستاخی بھی کی اور یوں بولا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، الہٰذا جمعتنا، کہ اور پھر یہ بولا اور پتھر اٹھا کر پھینکا۔ کیا مطلب اس کا کہ ہلاک ہو جائے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی وجہ سے جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس طریقے سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ تو وہ پھر گالیاں دی، پتھر پھینکا، اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گیا، مخالفت پر اتر آیا اور بہت سخت۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کرتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ میرے بھتیجی کی بات نہ ماننا، یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کے بعد نہ ماننا، مطلب ہر اعتبار سے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آیا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس وقت کہا تھا تو جو مسلمان چند ایک مسلمان جو وہاں پر موجود تھے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ہم اس کو، مطلب اس نے بہت برا کیا، ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، اس کو ماریں، کچھ بھی کریں، تو لہٰذا تو پھر اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تو آپ پہلی آیت یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اس صورت کے اندر، اور پھر گویا کہ
گویا کہ جو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم جو چند ایک مسلمان تھے اس وقت، تھوڑے سے مسلمان تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، ہم بھی اسے کچھ کہیں، تو پھر اللہ نے، گویا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کی خواہش کو پورا کیا اور خود بھی بس صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو ابو لہب کو برا بھلا کہا۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب دیکھیں تبت، پہلا لفظ ذکر کیا تبت، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ تباب سے مشتق ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے یدا، یدا یہ اصل میں تثنیہ تھا، یدانی تھا، اضافت کی وجہ سے عربی قاعدہ ہے، اس گرامر کی وجہ سے اس طرح بن گیا، یدا بن گیا، تو مطلب یہ تثنیہ ہے، مطلب دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اور پھر یہاں پر جو ہے نا انسان کی پوری ذات مراد ہے یدا سے، کیونکہ یہ کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کو بول کر ان پوری ذات مراد لی جاتی ہے، جیسا کہ گردن کا چھڑانا، گردن کو آزاد کروانا، یا آپ نے اگر فقہ کے مسائل سنیں تو جب غلاموں کے آزاد کروانے کے بارے میں بات ہے تو آپ ہے کہ گردن کو چھڑانا، بھئی ایک گردن چھڑانا، دو، مطلب گردن کو چھڑانا، اس سے مراد ہوتا ہے غلام کو آزاد کروانا۔ اب بتائیں کہ کیا صرف گردن آزاد ہوتی ہے؟ نہیں، تو مطلب کہنے کہ گردن بول کر پوری ذات مراد ہوتی ہے، کہ گردن الگ کر دی جائے تو انسان کہاں باقی لے گا۔ اور اسی طرح ایک زہار کا مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اپنی ماں کی کے ساتھ، مثال کے طور پر آپ کا کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ تیری کمر ایسی ہے کہ جیسے کہ میری ماں کی کمر ہے، اس کو زہار کا مسئلہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس سے بول کر پھر حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے فقہ کے اندر، تو اس سے کمر بول کر گویا کہ اس سے پوری ذات مراد لی جاتی ہے، تو اس طرح کچھ اعضاء ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یداک بول کر اس سے پوری ذات مراد لی گئی ہے، صرف ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک کروانے مقصود نہیں ہے، بلکہ پورا ابو لہب کی ذات مراد ہے کہ وہ سارا کا سارا وہ مطلب ابو لہب ہلاک ہو جائے، مقصد یہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اگلا جو لفظ ذکر کیا ابی لہب، ابو لہب ابو لہب کا میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ابو لہب یہ کنیت ہے، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، چونکہ ابو لہب بہت خوبصورت اور سرخ رنگ کا تھا، مطلب ویسے تو رنگت گوری ہوتی ہے لیکن خون اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سرخ ہوتا ہے، لال ٹماٹر کی طرح، تو اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی کہ ویسے ایسے لگتا ہے جیسا کہ یہ آگ کا شعلہ ہے، اس طرح سرخ رنگ والا ہے۔ اصل میں اس کا نام عبدالعزہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام کیوں نہیں ذکر کیا، کنیت کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا نام تھا نا یہ شرکیہ نام تھا، اور کیونکہ عبدالعزہ، عزہ بت کا نام تھا، اور اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو عبدالعزہ کا معنی ہوگا کہ عزہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور عزہ اس بت کو کہا جاتا تھا، اس لیے یہ شرکیہ نام تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے وہ نام اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ آگے اب دیکھیں، آگے فرمایا کہ اور یہاں پر لہب آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے یہ ذکر فرما کر اس کے جہنمی ہونے کی طرف بھی اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب تبت یدا، یہ والا جملہ بد دعائیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بد دعا اللہ نے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے دی ہے، کیونکہ ابو لہب نے جب رسول اللہ کو بد دعا تھی تو مسلمانوں کی بھی خواہش بھی تھی اس کے لیے وہ بھی بد دعا کرے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات خود کہہ دی اور قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ آگے فرمایا وَتَبَّ، تبت یدا ابی لہب، اگلا لفظ آخر میں کون سا لفظ ذکر کیا؟ وَتَبَّ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مقصد یہ کہ ہم نے جو بد دعا کی اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ اسی بد دعا کا ہی اثر تھا کہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد
اسے ایک طاعون کی گلٹی نکلی، ٹھیک ہے، مطلب ایک دانہ وغیرہ کوئی نکلتی تھی، تو طاعون ایک بیماری ہوتی تھی۔ تو گھر والوں نے اس خوف سے کہ یہ پھر طاعون کی بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے، اسے گھر سے باہر دور پھینک دیا، اور مطلب اس کو الگ کر دیا گھر سے، وہ دودھ لے جا کر اس کو الگ کر دے، وہاں پر کھانا وغیرہ ایسے ڈال دیتے جیسے کتوں کی طرح کتوں کو کھانا ڈال دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو کھانا وغیرہ ڈال دیتے تھے کچھ بھی، اور اس کی حالت بگڑتی چلی گئی، اور چہرہ بگڑ گیا، آواز بگڑ گئی، جیسے کتوں کی آواز ہوتی اس طرح کی وہ آواز نکالتا تھا، اور بے کسی کی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی، کوئی اس کے قریب بھی نہ آیا، دیکھا نہیں، پتہ نہ چلا، اور جب بدبو اٹھی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ مر گیا۔ پھر ایسا کیا کہ مزدوروں کو بلوایا، اور جیسے ہم ڈنڈے کے ساتھ کسی چیز کو دور سے ایسے کر کے نا ایسے سائڈ پہ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کر کے پہلے گھڑا کو دبایا، اور اس طرح ڈنڈوں کے ذریعے دور سے نہ کھڑے ہو کر ایسے لاش گڑھے میں ڈال کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ تو یہ اس کے ساتھ یہ اس کا انجام ہوا تھا۔ اب دیکھیں آگے آیت میں ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں کام آئے گا اس سے اس کا مال اور وہ چیز جو اس نے کمائی۔ اب دیکھیں کہ یعنی مال اور اس کی کمائی کو اس عبرتناک انجام سے بھی اس کو نہ بچا سکی۔ اب دیکھیں اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مالہ وما کسب کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ مالہ سے اصل مال مراد ہے، اور ما کسب سے مراد اس سے منافع وغیرہ مراد ہے، اور مالہ یا پھر مالہ سے مال اور ما کسب سے اولاد مراد ہے۔ اب ما کسب سے اولاد کیسے مراد ہے؟ یہ اس کا ثبوت ایک حدیث سے ملتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آدمی کا جو مال ہے نا، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اولاد کا مال اس آدمی کا مال ہوتا ہے، تو وہاں پر ما کسب کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ما کسب سے اولاد مراد ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے کہا کہ اب اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ مالہ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ابو لہب بہت زیادہ مالدار انسان تھا، بہت زیادہ، اور اس کو جب بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی ایسے جنت جہنم کا عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو میں ایسے کروں گا اپنے مال دے کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے چھڑوا لوں گا۔ یا پھر ما کسب جو ہے، اور چونکہ اس کی اولاد بھی زیادہ تھی تو وہ بھی یہ بھی کہتا تھا یا تو میں اس کے ذریعے سے اپنی جان بخشوا لوں گا۔ بہرحال اس طریقے سے وہ باتیں کیا کرتا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، پہلے دنیا کا حال بیان کیا، اب آخرت کے انجام کا ذکر ہے کہ عنقریب مرنے کے فوراً بعد سیدھا آگ میں جائے گا، اور آگ بھی بھڑکنے والی اور شعلہ مارنے والی۔ آگے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کے انجام کے ذکر کے بعد اس کی بیوی کے برے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ابو لہب کی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن تھی، اور آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، اور دشمنی اور مخالفت میں اپنے خاوند کا ساتھ بھرپور دیا کرتی تھی، ہر طرح کا ہر قسم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، عروہ بنت حرب بن امیہ۔ اس کی کنیت ام جمیل تھی، ام جمیل بولتے ہیں یا ام جمیلہ بولتے ہیں، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں جلے گی، کیونکہ اس نے بھی اپنی اس کا مطلب بہت برے حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی۔ اور کفر ہے، اور کفر کی وجہ سے آدمی نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ آگے فرمایا حمالۃ الحطب، دیکھیں وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کہ وہ لکڑیاں جمع کرنے والی ہیں۔ اب اس میں حمالۃ الحطب کی میں آپ کے سامنے ذرا وضاحت کرتا ہوں۔
دیکھیں کہ آگ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے آگ چلانے کے لیے لکڑی جمع کرنا، اور اس سے یہاں حمالۃ الحطب سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں 3 احتمال ہیں۔ اس سے مراد اس کا حقیقی معنی یعنی لکڑیاں جمع کرنا، کیونکہ یہ عورت جنگل سے وہ کانٹوں والی لکڑیاں جمع کر کے آتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے، یا کہ صبح کے وقت گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تو نیچے بچھا دیتی تاکہ آپ کو لگیں اور تکلیف پہنچے، اس لیے اس کے ذریعے طبیعت کی وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اصلی معنی پر رکھا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یا تو اس سے حمالۃ الحطب سے جہنم کے اس کے حال کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں جمع کرے گی اور اپنے شوہر پر ڈالے گی، کہ دنیا کے اندر جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اس کا ساتھ دیتی تھی، اور آج جہنم کے اندر بھی وہ اس پر عذاب میں زیادتی کرنے کی کوشش بھی کرے گی، کہ اس کو عذاب دی جا رہا ہوگا تو وہ اس پہ اور زیادتی کرے گی کہ لکڑیاں جمع کرے گی اور اس کے اوپر ڈالے گی تاکہ اور آگ اور بھڑکے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا حمالۃ الحطب سے چغل خوری مراد ہے، کیونکہ کہ جب حمالۃ الحطب عربی کے اندر عرب کے ہاں چغل خور انسان کو بولا جاتا ہے، چغل خوری کرنے والے کو، کیونکہ وہ بھی افراد اور خاندانوں کے درمیان فساد کی آگ بھڑکا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اب دیکھیں کہ اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ اب دیکھیں کہ مضبوط بنی ہوئی، خواہ وہ کسی بھی چیز کی ہو، کھجور کے تنوں کی ہو، کسی بھی درخت کی ہو، یا تاروں کی کیوں نہ ہو، لوہے کی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رسی تار وغیرہ بٹی ہوتی ہے نا، کہ بل جیسے اس کے مختلف آپس میں جڑے ہوتے ہیں تاکہ ایک مضبوط بن جاتی ہے، تو یہی فرمائے کہ اس کے گردن میں ہوگی۔ کہ اب دیکھیں اس آیت میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کا یا تو اس آیت میں اس کے جہنم کی حال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا، بٹا ہوا رسی کی طرح، اس طرح لوہے کی تاروں سے بنا ہوا ہوگا، مضبوط قسم کا۔ اور پھر کچھ مفسرین نے بھی مسد کی تفسیر من حدید بھی کی ہے، یعنی لوہے کا بنا ہوا۔ دوسرا بعض مفسرین نے اس کو اپنے اصلی معنی دنیا کے حال پر قیاس کیا۔ یہ وہ کیسے کہ جب وہ لکڑیاں جمع کر کے آتی تھی نا تو سر پہ رکھتے تھے، وہ اس کو رسی باندھ کیسے، تو ایک بار ایسا ہوا کہ یہ آ رہی تھی اور گر گئی، تو گرنے سے کیا ہوا، جو رسی تھی وہ اس کی گردن میں اڑ گئی، اور اڑ گئی وہ کھس گئی اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس کو بعض اوقات اس کے اصل معنی میں رکھتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔